أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اس نے تمہارے دل جوڑ دی اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے, اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے, شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آئے. تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے, بلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہوئے. جنہوں نے روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے جب کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. اچھا, اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چھکو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں, کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو, بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا, اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں
مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ یہ سورہ ابراہیم کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14، اس کا ترجمہ ہے اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم ضرور بضرور تمہیں اپنی سرزمین سے نکال باہر کریں گے یا تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا چاہیے۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ضرور بضرور ظالموں کو برباد کریں گے اور تمہیں ان کے بعد اس سرزمین پر پاور دیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے انعام ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور وعید سے ڈرتا ہے۔ اب یہ دو آیتیں ہیں جو اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی روشنی میں وقت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، نزاکت کو سمجھنے کے لیے اور اس کی روشنی میں ہم اپنے لیے آگے کیا پلان طے کر سکتے ہیں، پیش کی گئی ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ضرور بضرور برباد کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا غلط استعمال کرنا۔ کسی چیز کو آپ غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کو ظلم کہتے ہیں، اس طرح کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں۔ قرآن نے شرک کے بارے میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ انسان سے کہا گیا تھا کہ اپنی پیشانی کو پروردگار کے سامنے جھکانا ہے اور صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اب یہ انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی بندگی کرتا ہے، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے قانون کو اختیار کرتا ہے، تو یہ ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ امانت ہے، حق والوں تک امانت کو پہنچانے کے لیے کہا گیا، اگر وہ نہیں پہنچاتے یہ ظلم ہے۔ جو بھی کام ہمیں جس طرح کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے خلاف جو بھی کریں گے وہ ظلم کرنے والے ظالم کہلائیں گے، تو یہ ظلم ہے۔ اور انسان کی صفت کیا ہے، انسان کی نفسیات کیا ہے؟ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا کہ کلا ان الانسان لیطغی، انسان ظالم کب بنتا ہے؟ کہا کہ انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ سرکشی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ ارآہ استغنی، جب یہ سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہو گیا، میرے ہاتھ میں پاور آ گیا، ہم میجورٹی میں آ گئے، سارے سورسز ہمارے پاس ہیں، ساری طاقتیں ہمارے پاس ہیں، ہم بھی کچھ بن گئے، یہ جب انسان کے دل میں خیال آتا ہے اور یہ بات اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ جب وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، تب پھر وہ اپنی پالیسی کو اور اپنے پلان کو اور اپنے احکام کو دوسروں پر تھوپنا شروع کر دیتا ہے۔
اسی کو ظالم بھی کہتے ہیں، اسی کو جبار کہتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر جبار کا مطلب وہی جو زور آور، دوسروں پر اپنی چیز کو زبردستی تھوپنے والا، عنید کا مطلب مخالفت میں سرکشی تک پہنچنے والا، ضد اور ہٹ درمی میں مخالفت کرنے والا، یہ دو صفت آئے گی تو وہ قوم ہمیشہ نامراد ہو جائے گی۔ تو یہ صفت انسان کے اندر جب پیدا ہوتی ہے تب پھر وہ دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ظالم جب ظلم کرتا ہے تھوپنا شروع کر دیتا ہے، اور سامنے والا جب اس کے احکام کو اور اس کے آرڈرز کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ دھمکی پر اتر آتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ جب ہم اس کی باتوں کو مان لیتے ہیں تو ہم ان کے دوست بن جاتے ہیں، لیکن نہیں مانتے ہیں، ہم اپنے عقیدے پر جمے رہتے ہیں، ہم اپنے دین پر جمے رہتے ہیں، سامنے والے کی کسی بات کو، ان کی غلط پالیسیوں کو اور شریعت کی مخالف چیزوں کو ہم جب قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے ہیں تو وہ سمجھاتے ہیں، بہلاتے ہیں، پھسلاتے، نہیں مانتے تو دھمکیوں پر اتر آتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہی بتایا گیا کہ وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے اپنے زمانے میں اپنے رسولوں سے کہا، جو رسول دین کا پیغام ان تک پہنچاتے تھے، اللہ کے احکام ان کو بتاتے تھے، جب ان رسولوں نے ان کی جو پالیسی تھی اس کو قبول نہیں کیا، تو انہوں نے اپنی طرف لانے کے لیے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی، اس کو قبول نہیں کیا تو وہ دھمکیوں پر اتر آئے اور کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو آپ ہمارے دین کو اختیار کیجئے، عاد یعود کے معنی واپس آنا، گھر واپسی جسے کہتے ہیں، یا تو آپ ہمارے مذہب میں دوبارہ واپس آ جائے، یا ہم تمہیں اپنے ملک سے نکار بحال کریں گے۔ یہ کافروں کی ہمیشہ صفت رہی ہے۔ ایک نہیں کئی ایک انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ حضرت ابراہیم نوح علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ ان کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کو نکال باہر کریں گے، ہم آپ پر پتھراؤ کریں گے اور آپ کو دیش سے باہر کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کے والد نے کہا تھا کہ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، آپ مجھے چھوڑ دیجئے ورنہ ہم آپ کو مار مار کر بھگار دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے بھی کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، حضرت شعیب سے بھی کہا کہ ہم آپ کو اور آپ کی قوم کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے یا آپ ہمارے دین میں واپس آ جائیے۔ یہ کافروں نے ہمیشہ کیا، اب انبیاء کی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ قرآن نے یہاں پر اجمالاً بیان کیا ان کی یہ صفت، جب سرکشی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور سامنے والا ان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو پھر دھمکیوں میں اتر آتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے ہمارے اور ان کے درمیان؟ انبیاء کو جب دھمکی دی جاتی تھی تو وہ گھبراتے نہیں تھے، وہ اللہ پر نگاہ رکھتے تھے، ان کو اللہ کی طاقت پر یقین تھا، اللہ کی قدرت پر یقین تھا، وہ دبتے نہیں تھے۔ حضرت شعیب کو جب دھمکی دی تو انہوں نے کہا قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، جب اللہ نے ہمیں تمہارے دین سے نجات دے دی ہے، اب دوبارہ ہم آپ کے دین میں آئیں گے تو گویا ہم نے اللہ پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ ایک بات ہم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں پھر آپ کے دین میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونِ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، ان کی قوم نے جب ان سے بحث و مباحثہ کیا اس سلسلے میں تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھے ہدایت دی، آپ مجھ سے بحث کرتے ہیں اس سلسلے میں؟ اللہ پر ان کا یقین تھا، اللہ کی طاقت پر ان کا یقین تھا، بھروسہ تھا، وہ دبے نہیں، جھکے نہیں، اپنے دین پر اپنے موقف پر قائم رہے، اس لیے سامنے والے طاقتیں ان کے سامنے زیر ہو گئی۔ آج مسئلہ یہ گویا ہمارے اندر مرعوبیت آ گئی، ایمان جیسے کم ہونا شروع ہو گیا، اللہ پر یقین ہمارا کمزور ہوتا چلا گیا تو مرعوبیت آتی چلی گئی، ہم نے ظاہر کو دیکھنا شروع کیا، اللہ کے نظام کو ہم بھولتے چلے گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ قانون ان کا ہے، طاقت ان کی ہے، حکومت ان کی، کیا کریں ان کے سامنے جھکے۔
یہ ہمارا آج کل کا موقف بن چکا ہے. حالانکہ ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اللہ نے صاف کہہ دیا ہے وہ جو کچھ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں. ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. سب پر کنٹرول اوپر سے اللہ کا ہے. جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نظام کے مطابق ان کو کھینچ لیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو ظالم ہوتا ہے, جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے, سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے, لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, ہم ظالموں کو برباد کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض, زمین میں فتنہ فساد, شرک کو اور سرکشی کو یہ اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتے ہیں. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ظالموں کو برباد کرنا یہ اللہ کے مقاصد میں سے ہے. اس لیے کہا کہ جو ظالم ہوتے ہیں ان کی جڑیں ہم نے کاٹ دی. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جب ظالم برباد ہوتے ہیں. تو یہ ظلم اس کو دنیا میں رہنا نہیں ہے, لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے. ظلم کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے. جیسے کہا جاتا ہے اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ساری چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہیں, لیکن وقت آنا چاہیے. ہم جلد باز ہیں. ہم پر جب ظلم بڑھتا ہے تو ہم عذاب کو مؤخر سمجھنا شروع کر دیتے. کیوں عذاب نہیں آ رہا, کیوں عذاب نہیں آ رہا. اللہ ہمارے آرڈر کے محتاج نہیں ہے. اللہ کے یہاں سارا نظام پہلے سے طے ہے. جب وہ وقت آئے گا اللہ کھینچنا شروع کر دیں گے. اسلام کی تاریخ نے, قرآن نے پورے واقعات کا نچوڑ بیان کیا ہے. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. قوم عاد کے بارے میں کہا جب زمین پر انہوں نے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہا اور کہا کہ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً, ہم سے بڑا زیادہ پاور کس کے پاس ہے, ہم سے زیادہ طاقت کن کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً, کہ ان سے طاقتور قوموں کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کو اللہ نے برباد کیا. تو آج یہ ظلم کریں گے تو اللہ چھوڑنے والے نہیں. الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. آج بھی دیکھیے ظالم جو کل کے حالات تھے, آج کے حالات آپ ذرا موازنہ کر کے دیکھیے. 2 مہینے پہلے کے حالات اور آج کے حالات, کس طرح سے الٹی گنتی ان کی شروع ہو چکی ہے. تو ہمیں یہ اللہ کا وعدہ ہے, اس پر ہمیں سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے. جو ظالم ہوتا ہے اس کو برباد ہونا ہے اور اللہ کی طاقت پر ہماری نظر ہونی چاہیے. دوسری بات جو اللہ نے بتائی وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ, جب ظالم برباد ہو جائیں گے ان کی زمین پر ہم آپ کو پاور دیں گے, آپ کو طاقت دیں گے, آپ کو حکومت دیں گے. لیکن کب ہوگا یہ؟ ہمارے لیے بھی کچھ صفات اختیار کرنے کی. ظالموں سے تو اللہ نپٹ لیں گے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. جب ظلم ہوگا اللہ کی مدد آئے گی, وہ تو ان سے اللہ نپٹ لیں گے. لیکن ہمارے ساتھ اللہ کی مدد آنی ہے. ہمیں زمین پر باور حاصل کرنا ہے, ہمیں زمین پر طاقت حاصل ہونی ہے, ہمارے ہاتھ میں نظام آنا چاہیے. ہمیں بھی اپنے اندر کچھ صفات اختیار کرنے چاہیے. خالی ظالموں پر بددعا کرتے رہیں گے اور ہم اپنی روش کو بدلیں گے نہیں, پھر اللہ کا عذاب ان کے پاس اوپر تو آ سکتا ہے لیکن ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی. تو اس لیے کہا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ, اللہ تعالیٰ ان کے بعد زمین پر آپ کو پاور ضرور دیں گے. یہ علماء موجود ہیں, کتنی تاکید ہے ان سے پوچھئے. لیکن کب ہوگا؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ, یہ ان لوگوں کے ساتھ میری مدد کا وعدہ ہے جو میرے سامنے کل کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے. یہ عقیدہ ان کے دل میں اس طرح بیٹھا ہوا رہتا ہے کہ ہمیشہ وہ ڈرتے رہتے ہیں. جن کے دل کے اندر یہ عقیدہ بیٹھا رہے گا وہ کبھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرے گا, کبھی وہ دین کی خلاف ورزی نہیں کرے گا, کبھی اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں غفلت نہیں کرے گا. وخاف وعید, اور جو میری وعیدوں سے میری دھمکیوں سے ڈرتا ہے. جب یہ 2 صفتیں آئیں گی, اللہ سے ڈر اور اللہ کی وعیدوں کا ڈر, اس کا یقین دل میں پیدا ہو جائے گا اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بدلنا شروع کر دیں گے, تو پھر اللہ کی مدد آنی یقینی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اللہ کا صاف وعدہ ہے اگر تم صبر کرو گے. صبر کا مطلب جمے رہنا, دین پر جمے رہنا, چاہے دنیا مخالفت ہو جائے, پوری دنیا ہماری مخالفت پر اتر آئے, ظلم کا پہاڑ توڑ دے, لیکن ہمیں دین کے سلسلے میں کبھی ان کے ساتھ مفاہمت نہیں کرنی. اپنے دین پر, شریعت کے ایک ایک جز پر ہم جمے رہیں گے. وَتَتَّقُوا, دوسری چیز جو بتائی تقوی, تقوی کا مطلب بچنا,
اپنے آپ کو بچانا، کس سے بچانا؟ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، شریعت کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچانا، یہ دو صفتیں ہمارے اندر آ جائے گی، لا یضرکم کیدہم شیئا، قرآن کا وعدہ ہے، ان کی سازشوں سے رتی برابر آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ظالموں کے بارے میں تو اللہ پر یقین رہنا چاہیے کہ اللہ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نوٹ کرتے ہیں، اور ظالم کون ہے، کیوں ظلم کرتا ہے، ان کی جو صفات ہے ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسرے، ہماری زندگی کے اندر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، ظلم پر اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے، زمین پر کوئی رینگنے والی چیز باقی نہیں رہ سکتی۔ جو اللہ کا عذاب آتا ہے ظلم پر، وہ ظلم کریں گے ان کو اللہ پکڑیں گے، تو ہم ظلم کریں گے تو ہم کو نہیں پکڑیں گے، ہم اگر شریعت کی خلاف ورزی کریں گے ہمیں بھی اللہ پکڑیں گے۔ تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، یہ دو چیزیں ہوں گی تو اللہ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس یقین کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور جو اچھے دنوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس ہمیں اپنی اصلاح کر کے وہ دن دیکھنے کے لائق بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، مجھے حکم ہوا ہے کہ جماعت اسلامی ہند بھٹکل کی تاریخ پر مختصر سی روشنی ڈالی جائے۔ یہ تاریخ رقم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک آدمی کے بس کا بھی کام نہیں ہے، اس کے لیے چند افراد پر مشتمل ایک کمیٹی درکار ہے۔ پھر بھی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مختصر سی اس پر روشنی ڈالوں، تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں جو بھی میرے سامنے حالات گزرے ہیں گزشتہ 55-60 سال کے عرصے میں اس کو اپنے علم کے مطابق آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں حذف و اضافے کی گنجائش ہے۔ 55-60 تقریباً کے پہلے کے حالات، اس وقت کی باحیات شخصیات کے اسم اسماء گرامی کا تذکرہ اس سلسلے میں ضروری ہے۔ اس میں اگر کچھ نام لینے سے رہ بھی گئے ہوں، جس کے لیے پیش کی معذرت۔ تحریکی فکر سے متاثر کئی افراد ایسے ہیں جن کا معاشرے میں کوئی نام نہیں ہے، نہ کوئی زور ہے، خاموش سے لوگ تھے، مگر کچھ افراد ایسے بھی ملیں گے جو اہم ذمہ داریوں پر فائز ہوتے ہوئے بھی جماعت کی فکر سے متاثر تھے۔ میں اس میں سب سے پہلے یہ معلومات آپ کی گوشے گزار کروں گا کہ انجمن ہائی اسکول کے سب سے پہلے ہیڈ ماسٹر مرحوم ایت صدیق صاحب ترجمان القرآن لاہور کے خریدار تھے، جو مولانا مودودی کی ادارت میں لاہور سے نکلتا تھا۔ اس کے بعد اپنے اسکول کے زمانے کا تذکرہ کروں گا۔ جب کہ میں انجمن ہائی اسکول میں زیر تعلیم تھا، ہمارے ہائی اسکول کے زمانے سے ہی مرحوم عثمان حسن صاحب نے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ 61-62 کا زمانہ تھا، جب کہ جماعت اسلامی ہند کے مرکزی ذمہ داران بھٹکل میں دورے ہوا کرتے تھے۔ انہی ایام میں مرکزی ذمہ داران میں سے مولانا عبدالرزاق لطیفی، مولانا عبدالعزیز، مولانا حمید حسین اور مولانا عبدالحسین وغیرہ کے یادگار دورے ہم نے اسکول کے زمانے سے ہی ان کی تقریروں کو سنا تھا۔ طلباء سے بھی خصوصی خطابات ہوا کرتے تھے۔ میری یادوں کے نہا خانوں میں ان تقریروں کی صدائے بازگشت اب بھی گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، جو ہم نے صدیقی مسجد میں ان کو سنا تھا۔ ہیڈ ماسٹر عثمان صاحب مرحوم خود جمعیت العلماء ہند سے متاثر تھے، لیکن جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داران سے طلباء کو فیضیاب ہونے کے بے شمار مواقع انہوں نے فراہم کیے تھے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں کچھ منتشر افراد تھے جو جماعت کے فکر سے متاثر تھے۔ میری یادداشت میں کچھ نام ہیں، ان پر اضافہ بھی ممکن ہے۔ مثلاً رکن الدین عبدالحمید صاحب، جن کو عرف عام میں خبوص شاہ الحمید کہا جاتا ہے، سعادہ محمد جفری صاحب،
جن کا نام بانیان جامعہ اسلامیہ میں سر فہرست ہے، نباز قوم ڈاکٹر محمد حنیف صاحب جن کا نام حنیف مالکہ کے نام سے مشہور تھا، جن کے نام کی ایک کالونی حنیف آباد اب بہت زیادہ آباد ہو چکی ہے، ورنہ ہمارے بچپن میں تو پورا چٹیل میدان تھا۔ ہومیوپیتھک کے بڑے تجربہ کار ڈاکٹر تھے، ہزاروں لوگوں کا انہوں نے علاج کیا ہوگا۔ اپنی عمر کے آخر تک علاج معالجہ سے ہی وابستہ رہے۔ وہ ذاتی طور پر جماعت اسلامی اور بانی جماعت اسلامی کی فکر سے متاثر تھے۔ انہوں نے اپنی پوتی کا نام مریم جمیلہ رکھا تھا۔ جماعت اسلامی اور اس نام کے رکھنے کا محرک بھی بانی جماعت کی فکر سے ان کی قربت تھی۔ بعد کے ایام میں مرحوم برنڈا مالکہ جو ادارہ تربیت اخوان کے بھٹکل میں قدم جمانے میں ان کا اہم رول رہا ہے، محتشم شوکت علی، سید موسیٰ کاظمی، برماور گورپا صاحب، ابو الحسن یعنی اس ہیڈ ماسٹر عثمان کے سسر صاحب مرحوم، یہ کچھ افراد تھے اپنی اپنی جگہ پر فکر جماعت سے متاثر تھے۔ پھر زمانہ مسلسل سفر میں رہا، ماہ و سال گزرتے رہے، دہائیاں بھی گزرتی رہیں، پھر کہیں جا کر یہ شجر برگوبار لایا۔ چلتے چلتے میں ایک خاندان کا ذکر کرتا چلوں۔ اس خاندان کے بے شمار افراد فکر جماعت سے متاثر تھے، وہ ہے سادہ خاندان۔ ان بزرگوں میں سادہ بادشاہ صاحب، سادہ شاہ النامی صاحب اور ان کے برادران، پھر سادہ خاندان کی اولاد میں فکر جماعت کے بڑے پرجوش کارکنان ہمیں میسر آئے۔ اس میں سادہ محمد غوث صاحب، سادہ محمد طارق صاحب، سادہ محمد قاسم صاحب اور سادہ نذیر صاحب جن کا حال ہی میں انتقال ہوا۔ سادہ محمد غوث صاحب کا ان کے ایک کارنامے کا ذکر کرتے میں آگے بڑھوں گا۔ ان کی تعلیم منگلور میں ہوئی۔ ان کی کلاس کے ایک ساتھی تھے مرحوم ابراہیم سعید صاحب، جو کرناٹک کے امیر حلقہ بنے تھے۔ ایک بار کلاس میں سادہ محمد غوث صاحب اور ابراہیم سعید صاحب کے درمیان اسلام اور جماعت اسلامی کے بارے میں بحث ہوئی، تو ان کی تشفی کے لیے محمد غوث صاحب نے ابراہیم سعید صاحب کو لے کر اس وقت کے تحریکی بزرگ مولانا محمد یوسف صاحب کے پاس ان کو لے گئے، جو اس وقت منگلور میں کچی میمن مسجد میں امام تھے۔ مولانا محمد یوسف صاحب نے اس نوجوان ابراہیم سعید میں ایسی عقابی روح پھونک دی کہ وہ نوجوان تحریک کے آسمان کی بلندیوں پر کافی عرصے سے محو پرواز رہا۔ اس کی آواز کنڑا میں تکبیر مسلسل کی طرح بڑھتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مختصر عمر عطا کی تھی، جو وقت ملا اس کا پورا استعمال کر کے نیکیوں کا خزانہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ ان دونوں کو غریق رحمت کرے۔ سادہ محمد قاسم صاحب، جن کو بھی اللہ نے بہت کم عمر عطا کی تھی، قلیل عرصہ دبئی کی سرزمین پر تلاش معاش میں مصروف رہے، صحت نے ساتھ نہیں دیا، بھٹکل واپس آ گئے۔ شمس نرسری قائم ہو چکا تھا، وہاں نگران کی حیثیت سے رہے۔ تحریک کے بڑے پرجوش حامی تھے۔ مرحوم قاضی شہر مولانا محمد اقبال ملا کے قریبی ساتھی تھے۔ نوجوانی میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں ایک بات کا تذکرہ یہاں کرتا چلوں کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا مولانا محمد اقبال ملا صاحب کی سرگزشت میں کہ جب ان کے خاندان کی طرف سے مخالفت ہوئی جامعہ میں داخلے کی، تو انہوں نے ارادہ کیا مولانا اقبال ملا صاحب نے کہ ہم منگلور میں جا کر ریل میں ملازم بنیں گے اور وہیں دینی علم حاصل کریں گے۔ تو ان کے ساتھ سادہ محمد قاسم بھی تھے اس وقت۔ تو تذکرے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ دوسرے سادہ محمد طارق صاحب، تحریک اسلامی کے پرجوش حامی، ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ تحریک کے عامر عثمانی کہا جاتا۔ ہم اس وقت دبئی میں ان کو عامر عثمانی کہا کرتے تھے۔ تو کافی عرصہ دبئی میں ان کا قیام رہا۔ جماعت اسلامی کے دفاع میں گویا شمشیر برہنہ تھے۔ پڑوسی ملک کے جماعت اسلامی کے افراد سے کافی تعلقات ان کے تھے، اور انہوں نے بہت سارے افراد کو جماعت اسلامی ہند کے رفقا سے ملایا۔ الحمدللہ آج بھی ان رفقا سے اب بھی رابطہ استوار ہے۔ نذیر سادہ صاحب کافی عرصے صاحب فراج رہے۔ تحریک حلقے میں بے شمار افراد سے ان کا قریبی تعلق رہا۔
حال ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ ان تماموں کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بھٹکل کی تحریکی تاریخ میں وہ سہانے دن بھی یاد کرنے کے قابل ہیں جبکہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے محتمم مولانا شہباز اصلاحی ندوی مرحوم رکن جماعت تھے۔ انجمن کالج کے پرنسپل مرحوم ڈاکٹر سید انور علی مرحوم بھی رکن جماعت تھے۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم نے مولانا شہباز اصلاحی صاحب کا کالج کی عمارت میں ہفتہ وار درس قرآن کا اہتمام کیا تھا۔ وہ بڑے اچھے دن تھے، مجھے بھی ان ایک دو نشستوں میں شرکت کی سعادت حاصل رہی۔ تحریکی اشخاص میں ایک نام کٹک رشید مرحوم کا آتا ہے، جماعت کے لیے بڑے مخلص تھے۔ ان کا ایک کارنامہ ہے جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ مرحوم کٹک رشید صاحب نے ہی مرحوم برما اور سید عمر صاحب کو پہلی دفعہ اسلامک ویلفیئر سوسائٹی میں ساتھ لے کر آئے تھے۔ مرحوم سید عمر برما اور صاحب کی شخصیت تھی جو سوسائٹی کی صاف ستھری کارکردگی اور اس کی سرگرمیوں کو ایک نیا رخ دینے میں بہت ہی اہم رول ادا کیا تھا۔ جماعت اسلامی کی تاریخ رقم کی جا رہی ہو اور ادارہ تربیت اخوان کا تذکرہ نہ ہو، یہ بات فہم سے بالاتر ہے۔ جماعت اسلامی کی تشکیل کی راہ گزر ادارہ تربیت اخوان کے گلزاروں سے ہو کر گزرتی ہے۔ 65-66 کا ماحول ڈاکٹر حسن باپا MT کی قیادت میں چند نوجوانوں کا گروپ ابھر رہا تھا۔ بھٹکل کا ماحول ایک نئی کروٹ لے رہا تھا۔ کچھ نامانوس سی صدائیں، کچھ نامانوس سی آوازیں فضاؤں میں گونج رہی تھی، مثلاً ختنہ کیمپ، اجتماعی فطرے کا نظام، کارنر میٹنگ، جلسے، نشستیں، اخباران نوائد کا اجرا، شمس نرسری کا قیام۔ یہ کچھ نئی آوازیں تھیں جو اس وقت نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ بمبئی سے لے کر بھٹکل تک ایک شور تھا، ایک غلغلہ تھا، بحث تھی، مباحثہ تھا۔ سمندر کی گہرائیوں سے ایک تعمیری طوفان اٹھنے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ حالات ایک نئی کروٹ لے رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر MT کے روپ میں ایک نیا بوٹا میرا نظر آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ بوٹا میرا بانی انجمن مرحوم MM صدیق کا نام ہے۔ اس وقت حالات پر مرحوم MM صدیق اپنی تقریروں وغیرہ سے اثر انداز ہو رہے تھے اور بھٹکل کی تاریخ کا ایک اہم ترین کام انجمن کی بنیاد رکھی تھی۔ اس وقت ایک نئے انداز سے ڈاکٹر حسن باپا MT کے روپ میں نظر آ رہا تھا۔ اس وقت ادارہ تربیت اخوان سے وہی افراد متاثر تھے جو جماعت کی فکر کے حامل تھے۔ میں نے ایک چندوں کا تذکرہ کیا۔ ابتداً ڈاکٹر MT کے ہمراہ عبداللہ دامودی مرحوم تھے، پھر سید عبداللہ لنکا تھے، پھر عبداللہ رفیق تھے۔ مذاقاً کہا جاتا تھا کہ 3 عبداللہ کے بیچ میں حسن باپا پھنسے ہوئے ہیں۔ ان میں سے 2 عبداللہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تیسرے عبداللہ رفیق اب بھی باحیات ہیں، اللہ ان کو صحت عافیت عطا کرے۔ بمبئی میں ڈاکٹر MT کی رہائش گاہ میں ہر بدھ کے دن رات کو ہفتہ وار اجتماعات ہوا کرتے تھے جن میں درس قرآن، درس حدیث اور حالات حاضرہ پر تبصرے ہوا کرتے تھے۔ نوجوانوں کو وہی گروپ اس میں شامل تھا جو بعد میں تشکیل جماعت میں اراکین جماعت کی صف میں آ گیا۔ لوگ اس وقت مذاقاً ہمیں بدھواری کہا کرتے تھے۔ اس دور میں النوائد اپنے عروج پر رہا اور النوائد کے سفر میں ڈاکٹر حنیف شباب کا بہت ہی اہم رول رہا اور شمس میں بھی ڈاکٹر حنیف شباب نے ایک اہم رول ادا کیا اس کی ترقی میں، اور طلباء کی اسلامی ذہن کی تشکیل کے لیے ڈاکٹر شباب نے بہت ہی اہم رول ادا کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد خلیج کے دروازے کھلے تو کافی نوجوان دبئی، مسقط اور سعودی عرب کی طرف چلے گئے۔ دبئی میں ادارے کے افراد نے ایک ادارہ قائم کیا، ایک لائبریری قائم کی اور اس کا نام جمعیت تربیت اسلامی رکھا۔ ہر بدھ کو اجتماعات ہوا کرتے تھے، کافی لوگ اس میں شریک رہتے۔ پھر زکوٰۃ کا نظام، فطرے کا اجتماعی نظم وہاں بھی قائم رہا اور افراد کی تعداد بڑھنے لگی تو ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے حلقے الگ الگ بنے اور کیرلا کا حلقہ الگ بنا۔ سب اپنے اپنے مرکز سے پھر وابستہ ہو گئے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ مانا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار کم ہی کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ ادارہ تربیت اخوان کی 6 سالہ میٹنگ دبئی میں بھی ہوئی تھی جس میں کئی شخصیتیں شریک رہیں۔ وہ سہانی یاد اب بھی میرے ذہنوں میں باقی ہے، جبکہ محترم ہمارے آج کے مہمان خصوصی کے والد ماجد
مولانا عبدالعلیم خطیب کے والد ماجد مرحوم اسماعیل خطیب، جن کو پیشمام باب صاحب بھی کہتے تھے، وہ ہماری اس ادارے کی اس میٹنگ میں شریک رہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بمبئی سے دبئی کا سفر ہم نے مرحوم باب صاحب کے ساتھ ادارے کی نشست کی شرکت کے لیے کیا تھا۔ ان حالات کو یہیں چھوڑتے ہوئے ذرا دوسری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ چند اہم واقعات ہیں جن پر آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ 70-72 کا زمانہ ہے۔ فرزندان تسلیس نے اپنی مشنری سرگرمیوں کے آغاز بھٹکل میں ایک اسکول قائم کر کے کیا۔ وارثین خلیل نے ممبر و محراب سے صدائے حرمت بلند کی۔ مصلحین سماج نے نطق عربی کا بڑھ چڑھ کر مظاہرہ کیا۔ مشنری تعلیم کے خلاف دھواں دار تقریریں ہوتی رہیں، جلسے منعقد ہوتے رہے، مگر عملاً کسی نے قدم اٹھایا تو یہی تحریکی نوجوان تھے جنہوں نے اپنی محنت کی کمائی سے ان کے مقابلے میں ایک انگلش میڈیم اسکول قائم کیا۔ قابل ذکر بات تھی کہ اس کے لیے اہل ثروت کے سامنے نہ انہوں نے اپنا دامن دراز کیا، نہ ہی وصولی کا کشکول لے کر تماشا اہل کرم دیکھنے کی کوشش کی۔ معاشرے میں ایک نیا نام ابھرا، شمس نرسری۔ قوم کے معصوم نونہالوں کو خوبصورت یونیفارم میں ملبوس اسکول جانے کا تصور ہم نے ہی دیا۔ الحمدللہ معصوموں کی ایک بڑی تعداد مشنری آغوش میں جانے سے بچ گئی۔ اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کا تصور ہم نے ہی دیا۔ مشنری قوتوں کا مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ اس وقت باد مخالف بھی زوروں پر تھی، انہی باد مخالف کے جھونکوں نے ہمیں اونچا اڑا دیا۔ الحمدللہ آج شمس اسکول اپنے نام کی مناسبت سے آسمان بھٹکل پر بڑی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ شمس کی کرنیں الحمدللہ روشن ہیں، تاریک نہیں ہیں۔ جنہوں نے ان روشن کرنوں کو تاریک کہا تھا، یہ ان کی آنکھوں کا قصور ہے، ویسے اندھوں کو آفتاب نیم روز بھی تاریک ہی نظر آتا ہے۔ زمانہ آگے بڑھا، وقت آ گیا تھا کہ سودی ایوانوں میں غیر سودی جھٹکوں سے لرزہ طاری ہونا شروع ہوا تھا۔ سود کے شور و غوغے میں غیر سودی طوطیوں کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ عالمی سودی معیشت نئی کروٹ لے رہی تھی۔ سود کے مقابلے میں غیر سودی متبادل عوام کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بھٹکل میں بھی سود کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ علماء کرام کی تقریریں عوام کو سود کے خلاف ابھار رہی تھیں۔ بحث و مباحثے ہو رہے تھے۔ مالیات سے متعلق عوام و خواص پر سوال نشان ابھر رہا تھا۔ اس وقت ایک قول بڑا مشہور تھا، ہر زبان پر اس کا ورد تھا، صلاحیت والوں میں صالحیت نہیں ہے، صالحیت والوں میں صلاحیت نہیں ہے۔ ہر گفتگو اسی پر آ کر ختم ہوتی تھی، اسی پر آ کر رک جاتی تھی، نشستن گفتن برخاستن۔ لیکن اس ماحول میں کچھ بے زور کمزور سے افراد تھے۔ ایک شام کو بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ غیر سودی قرضہ جات کی فراہمی کا نظم کرنا ہے۔ عورتوں کے زیورات کا نیلام ہونے کا درد اور کرب ان کو بے چین کر رہا تھا۔ اسی کرب و بے چینی کی کالی رات کے بطن سے ایک حسین صبح نمودار ہوئی اور اسلامک ویلفیئر سوسائٹی بھٹکل کا قیام عمل میں آیا۔ فاروقی مسجد میں اس کا افتتاحی جلسہ 1983 میں منعقد ہوا۔ مہمان خصوصی اس وقت کے امیر حلقہ کرناٹک مولانا محمد سراج الحسن تھے، اور اس جلسے کی صدارت مولوی علی سکری اکرمی مرحوم نے کی تھی۔ اس کے بنیادی ممبران میں سید حسین گورپا، محمد اکرم شمس الدین اور ارمان زین العابدین، اشرف برماور، خطیب محمد حسن وڑلو خطیب۔ پھر ڈاکٹر سید انور علی کی محنت شاقہ تھی جو سوسائٹی کو قانونی دائرے میں لا کر اس کی صاف ستھری کارکردگی کا آغاز کیا۔ اللہ کے انہی مخلص بندوں نے جو اب تمام اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ مضبوط عزم و ارادے کے ساتھ بپری ہوئی موجوں کے مقابلے میں اپنی کشتی کو ڈال دیا، ہچکولے کھاتی رہی اور ایک کشتی آگے بڑھتی رہی۔ آج الحمدللہ ایک پرسکون سمندر میں منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ باد مخالف کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ الحمدللہ اسلامک ویلفیئر سوسائٹی ایک شجر سایہ دار بن کر معاشرے کے غریب اور متوسط طبقوں کو جینے کا حوصلہ عطا کر رہی ہے۔ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے،
مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ زمانہ اور آگے بڑھتا گیا، تحریکین افراد کی عمریں اب بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھ رہی تھیں، قوا مزمحل ہو رہے تھے مگر عزائم جوان تھے، پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑنے کا عزم تھا۔ اقبال کا شاہین بھی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا۔ وہی تحریکی افراد جنہوں نے معاشرے کو نئی سوچ عطا کی تھی، شمس اسکول اور اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے قیام سے تعلیمی اور معاشی طور پر عوام کو نیا حوصلہ عطا کیا تھا، انہوں نے صحت عامہ کے میدان میں قدم رکھا اور ویلفیئر سوسائٹی کے قیام سے صحت کی دنیا میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ الحمدللہ ویلفیئر ہاسپٹل بھی اپنی فطری رفتار سے لوگوں کے صحت کے مسائل کو حل کرنے میں مصروف ہے۔ بے شک یہ جماعت اسلامی کی ہی فکر تھی کہ خدمت خلق کے جذبے سے غیر سودی ویلفیئر سوسائٹی اور اسلامی ماحول میں تعلیم کے زیور سے نونہالوں کو آراستہ کرنے کے لیے بڑے بڑے قدم کو ممکن بنایا۔ کیونکہ مشکلات بہت ساری ہیں، آگے بڑھنے میں رکاوٹیں بھی بہت ہیں، لوگوں کی دعائیں بھی ساتھ ہیں۔ بقول شاعر، نہ جانے دعاؤں میں کون یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں تو دریا اچھال دیتا ہے۔ تعلیم، معیشت، صحت عامہ کے میدانوں میں یہ بڑے بڑے قدم جماعت اسلامی بھٹکل کی تاریخ میں آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ آخر میں اپنی گفتگو کا اختتام بھٹکل میں جماعت اسلامی کے قیام اور دعوت سینٹر کے قیام پر مختصر روشنی ڈال کر اس تاریخی گفتگو کو ختم کروں گا۔ شمس الدین اکرمی صاحب جماعت اسلامی کے پہلے رکن تھے، سرزمین بھٹکل سے تعلق رکھتے تھے۔ بیرونی مہمانوں میں مولانا شہباز اصلاحی صاحب اور ڈاکٹر سید انور علی صاحب جماعت کے رکن رہے۔ بھٹکل میں قیام جماعت کا صحرا سید محمد شکیل صاحب کے سر جاتا ہے۔ مسقط میں ان کی اعلیٰ تجارت تھی شمع اسٹور کے نام سے، وہی شمع نے ان کو جماعت اسلامی کی طرف رہنمائی کی، اور انہی کی محنت بھی تھی کہ کارکنان جماعت اراکین کی فہرست میں داخل ہو گئے اور جماعت یہاں باقاعدہ قائم ہوئی۔ شکیل صاحب کی کوششوں سے ہی دعوت سینٹر کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا افتتاح 1995 میں وقت کے بڑے دائی امیر جماعت اسلامی ہند مولانا محمد سراج الحسن صاحب کے مبارک ہاتھوں سے اس کا افتتاح عمل میں آیا۔ مولانا کا ایک جملہ جن کو مولانا نے اپنی افتتاحی تقریر میں ارشاد فرمایا تھا، سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ مولانا نے ارشاد فرمایا تھا کہ دعوت کے لیے دیوار مت بن جائیے بلکہ دروازہ بن جائیے۔ دعوت سینٹر جس کا افتتاح آج ہم نے محترم مولانا عبدالعظیم خطیب صاحب استاد جامعہ اسلامیہ اور خطیب جامع مسجد کے ہاتھوں انجام دیا۔ اللہ اس کو شاد و آباد رکھے، دعوت کے لیے دروازہ بن جائے، ہزاروں لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ زمانہ مدتوں سے سن رہا تھا، کہانی ہم نے خود مختصر کر دی۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، جاء حق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے SIO کا مختصر تعارف کرنا چاہوں گا کہ SIO ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے جو بس طلباء اور یوتھ کے درمیان کام کرتی ہے، جو تعلیمی میدان ہو یا اویئرنیس کیمپین ہو، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، اور اس کا مقصد ہے الہی ہدایت کے مطابق سماج کی تشکیل نو کے لیے طلباء اور نوجوان کو تیار کرنا۔ ہمارا سب سے پہلا نصب العین یہ ہے کہ الہی ہدایت کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق ہم جو کام کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی کریں گے۔ سب سے اول معیار پر ہم کام کریں گے تو قرآن اور حدیث، اس کے بعد جتنے بھی فلسفے ہوں یا کسی کے مقصد ہوں وہ ہمارے پاس دوسرا نمبر پر آتا ہے۔
اور الحمدللہ پورے ہندوستان میں ایک ترتیب کے ساتھ کام آگے بڑھ رہا ہے، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹ ایشو ہے اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو آگے بڑھ کر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جس طرح ہماری ملت جس شکنجے میں آ چکی ہے، اس سے باہر نکالنے کے لیے نوجوانوں کو آگے بڑھ کر کام کرنا پڑے گا۔ اور ایک آپ کو واقعہ سناتا چلوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب گفتگو کرتے وقت کہا کہ اگر آپ کو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا ہو تو آپ کیا خرچ کریں گے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ پورا کمرہ بھر کر سونے اور جواہرات خرچ کرنا چاہوں گا۔ دوسرے نے بھی ہیرے جواہرات کا ذکر کیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں عبداللہ ابن مسعود، معاذ بن جبل اور حذیفہ ابن یمان جیسے نوجوانوں اگر نوجوان مل جائے تو میں اس کو صرف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ ان کا یہ انوکھا انداز اور ان کی سوچ کے لیے اتنا بڑا مقام دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس مال تو بہت ہیں مگر افراد کی قوت بہت کم ہے۔ ہم کو ہر میدان میں آگے بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم شکایت کرتے ہیں کہ میڈیا ان کی ہے، قانون ان کا ہے، سب کچھ ان کا ہے، مگر ہمارے کتنے نوجوان ہیں کہ لا میں گریجویشن کر رہے ہیں اور اس میں ایکسپرٹ ہیں۔ میڈیا میں کتنے نوجوان ہیں، ہمارا مسلمانوں کا کتنا میڈیا ہے کہ ہم کام کر سکیں۔ ہم کو اس میدان میں آگے بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اس بات پر میری بات اختتام کرتا ہوں کہ ایک نئی صبح آئے گی اور اس کے لیے ہزاروں ستاروں کو قربان کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ SIO کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو سماج کی تشکیل نو کے لیے جتنی بھی ضرورت ہو اس کو لگانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، اور جو یہاں پر نوجوان ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ سماج کی فکر کو لے کر آگے بڑھیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد النبی الامہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دائس پر تشریف فرما مہمانان کرام، میرے مخاطبین مرد حضرات، پس پردہ محترم خواتین، SIO کے نوجوان، GIO کے لڑکیاں، اور پیچھے ہمارے جو HRS کے نوجوان ہیں، میں ان سب کو آج کے اس پروگرام میں پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ محترم حضرات و خواتین، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ
کہ میں زمین پر خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، اور پھر انسان کو اس زمین پر خلیفہ کے طور پر پیدا کیا گیا اور اسے خلیفہ کے منصب پر فائز کیا گیا۔ انسان کو بڑی تکریم کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تاکہ اسے اس خلافت کی، اس خلیفہ کی ذمہ داری کو ادا کر سکے، اور وہ پوری طرح اپنی ذمہ داری کو ان تمام صلاحیتوں سے اسے نوازا گیا تاکہ وہ خلیفہ کی ذمہ داری ادا کر سکے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء اور رسول کو بھیجتا رہا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، تاکہ انسانیت کو اس کا اصل مقصد واضح کر دیا جائے، انسانوں کو بتایا جائے کہ اسے کیوں بھیجا گیا ہے، اس زمین پر انہیں بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں۔ اس نوح علیہ السلام کے بعد آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یعقوب آتے ہیں، اور پھر ایک طویل انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا ہے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اور پھر آخر جا کر یہ اختتام ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور پھر دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان تمام انبیاء کو بھیجنے کا جو مقصد قرآن بیان کرتا ہے وہ یہی ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا وموسى والذی اوحینا الیک وما وصینا بابراہیم وموسى وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ جو بات بتائی گئی ہے، ان تمام انبیاء کو جو بھیجنے کا مقصد بیان کیا گیا وہ یہ کہ ہم نے ان کو بھیجا اس تاکید کے ساتھ، اقیم الدین، دین کو قائم کر دیں، دین کو اس زمین پر اسٹیبلش کریں، یہی مقصد تھا۔ اس کو لے کر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام اور رسول کو بھیجا۔ اس کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً 1495 سال پہلے عرب میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کو پہنچی تو آپ کو رسول اور امامت کے منصب پر فائز کر دیا گیا، تاکہ انسانیت کو اس بھلا ہوا سبق یاد کرایا جائے، انہیں جس منصب کے لیے بھیجا گیا تھا وہ منصب ان کے سامنے واضح کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو فرمایا کلمۃ واحدہ، میں تمہارے سامنے ایک کلمہ پیش کر رہا ہوں، تاتونیہا، تم میری بات مان لو، تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم، اگر تم اس کلمے کو مان لوگے تو عرب اور عجم تمہارے زیر نگو آ جائے گا۔ ایک قبیلے کا سردار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میسیج سنتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور جستجو کو دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو غالب آ گیا تو میں تیرے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آدھی حکومت مجھے ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے ہیں یہ بالکل ابتدائی دور کا واقعہ ہے، کہا کہ یہ ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکومت اور سلطنت دیتا ہے، اگر تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو تو بلا شرط اسلام قبول کرو، میری بات مان لو تو پھر تمہیں عرب اور عجم کا تمہارے تابع ہو جائے گا۔ یہ جو اعلان تھا صرف ایک کلمے ذکر کا اعلان نہیں تھا، بلکہ غیر اللہ کے نام سے کسی بھی عنوان سے دنیا میں اس وقت جو نظام بھی برپا تھا یہ اعلان اس کے خلاف تھا، اس آئیڈیالوجی اور اس نظریے کا اعلان تھا جو انسان کی پیدائش کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا کہ ہم اسے خلافت کی ذمہ داری دے رہے ہیں۔ اس کلمے کا اعلان مالک ارض و سما کی طرف سے ایک بڑے عظیم مشن کا اعلان تھا۔ وہ اعلان کیا تھا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، کہا گیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کر دے، چاہے مشرکین کتنا کچھ نہ تلملا اٹھیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اسٹیٹمنٹ تھا۔ اب تمام ادیان کو، تمام نظریہ حیات کو، تمام سسٹم آف لائف کو مغلوب ہونا ہے اور دین اسلام کو غالب آنا ہے، اللہ کے کلمے کو غالب آنا ہے، چاہے کفار و مشرکین
کتنا ہی کچھ تلملا نہ اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک شب و روز کی محنت مکے میں کی. اس کے بعد 10 سال کی محنت ایک ایمرجنسی کی صورتحال تھی مدینے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک محنت کی. ان شب و روز کی محنتوں کے بعد تائید خداوندی کے ساتھ اس کلمے کو زمین پر قائم کیا اور مشن کی تکمیل کا اعلان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر یہ آیت نازل ہوتی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام, کہ آج ہم یہ دین تمہارے لیے مکمل کرتے ہیں اور دین اسلام تمہارے یہ عظیم نعمت ہے, اور پھر ورضیت لکم الاسلام, ہم اس دین اسلام سے راضی ہیں. یہ قافلہ اور یہ مشن کہیں رکنے والا نہیں تھا. یہ قافلہ اٹھا اس لیے تھا کہ ساری دنیا پر چھا جائے. یہ قافلہ اٹھا اس لیے تھا کہ مکے سے نکلا, پھر مدینے گیا, پھر مدینے سے تبوک گیا, تبوک سے شام, شام سے عراق, مصر, لیبیا, تیونس, الجزائر, مراکش, اسپین, اور کہاں کہاں پہنچا یہ قافلہ. یہ قافلہ کہیں رکنے کا نام نہیں لیتا تھا. ایران, خراساں پہنچا, پھر ہندوستان پہنچا. میرے دوستوں, یہ ایک فکری اعلان تھا, اور نہ صرف فکری اعلان تھا بلکہ اس کا تعلق عمل سے تھا, تحریک سے تھا, دعوت سے تھا, جہاد سے تھا, غلب اسلام کی کوشش سے تھا, اعلی کلمۃ اللہ حق سے تھا. مقصود یہ تھا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو کر رہے, کلمۃ اللہ العلیٰ, اللہ ہی کے کلمے کو افضلیت حاصل ہو, اسی کو عروج حاصل ہو. یہ صرف یہ نہیں تھا کہ یہ کلمہ مسجدوں میں, خانقاہوں میں, مدرسوں میں, مجلسوں میں صرف لوگ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں, بلکہ نظام اللہ کا ہو, قانون اللہ کی ہو, شریعت اللہ کی ہو. دنیا کے چپے چپے میں اس کلمے کے پھریرے لہرائے جائیں, اور دیکھتے دیکھتے ساری دنیا کے اندر یہ کلمہ چھا گیا. وہ بجلی کا کڑکھا, تیاسہ و اتحادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, نئی ایک لگن جس کے دل میں لگا دی, ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. محترم دوستوں, اس کلمے کی بنیاد پر ساری دنیا کے اندر 1200 سال تک اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت قائم رہی. اس کلمے کے غلبے کے لیے مختلف زبانوں میں, مختلف زمانوں میں, مختلف مکانوں میں مختلف تحریکیں اٹھی, اور پچھلی صدی میں 2 عظیم تحریکوں نے جنم دیا. عرب کے اندر اخوان مسلمین, اور بر صغیر ہند کے اندر جماعت اسلامی کے نام سے. گزشتہ صدی کی ابتدا میں عرض کرتے چلوں, تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے گزشتہ صدی کی جو ابتدا تھی وہ بڑی ہنگامہ خیز تھی, بڑی ہنگامہ خیز صورتحال تھی. خلافت عثمانیہ کا زوال 1923 میں ہوا. پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک لڑی گئی, اور پھر اس کے بعد جنگ عظیم دوم لڑی گئی, جس میں کروڑوں انسان کو زمین سے مٹانے کی کوشش کی, اور کروڑوں انسانوں کی جانیں لی گئی. اس نازک ترین مرحلے میں, ان شدید حالات میں, مولانا مودودی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے حالات کا جائزہ لیا. رات دن کے شب و روز کی محنت کے بعد مطالعہ کیا کہ آخر مسلمانوں کے عروج کا راستہ کیا ہے, مسلمانوں کو کھوئی ہوئی قیادت اور سیادت کیسے دلائی جائے. اس پر شب و روز مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے محنت کی, اور ہندوستان کے طول عرض کے سفر کے اکابرین سے, علماء سے, صلحاء سے, دانشوروں سے آپ نے ملاقاتیں کی. بالآخر 26 اگست 1941 2 شعبان 1360 میں 75 نفوس کی ایک مختصر سی ٹیم کے ساتھ 76 روپے 4 آنے کے سرمایے کے ساتھ جماعت اسلامی کا قیام کیا. آج ہندوستان کے طول عرض میں تحریک مختلف عنوانوں کے ساتھ جہد مسلسل کر رہی ہے. نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا کے چپے چپے میں تحریک کے عنوان سے مختلف عنوانات پر آج اس فکر کو اجاگر کیا جا رہا ہے, اور نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس وقت اس تحریک کا ساتھ دے رہا ہے, بلکہ اپنی جانیں لٹانے کے لیے اور پھر اسلام کی اس شان کو دوبارہ لانے کے لیے اور اس سیادت اور قیادت کے منصب پر اسلام کو لا بٹھانے کے لیے آج ساری دنیا کے اندر نوجوان جہد مسلسل کوشش کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستو, امت مسلمہ کا عروج نہ تعلیم میں ہے, نہ معیشت سے وابستہ ہے, نہ اقتصادیات سے ہے, نہ کلچر سے ہے, بلکہ امت مسلمہ کا وجود, اس کی ترقی, اس کا عروج صرف اور صرف اس کے مشن سے ہے. امت مسلمہ کا عروج اس مشن کے عروج سے ہے, اس کا زوال اس مشن کے زوال سے ہے. قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب لستم علی شیء,
اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی وقات نہیں ہے، تمہاری کوئی قدر نہیں ہے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری کوئی قدر، لستم بشیء، تمہارا کوئی ویلیو نہیں ہے جب یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو اس زمین پر قائم نہ کر دو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کو قائم نہ کر دو، اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ تو امت مسلمہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، جب تک امت مسلمہ اس قرآن کی بنیاد پر اس قرآن کو لے کر چھا جانے کا عزم اس کے اندر پایا نہیں جاتا، اس قرآن کے پیغام کو جب تک پہنچانے کا عزم نہیں پایا جاتا، اور پھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس غلبہ دین کا جب تک تصور اور یہ مشن نہیں ہوگا تو پھر امت مسلمہ کے لیے کامیابی کی کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر خصوصاً ہمارے ملک کے اندر ظلم اور فساد برپا ہے، اور مولانا کی تقریر میں آپ سماعت فرما رہے تھے درس قرآن کے اندر، یہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون تو خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر جو طبقہ برسر اقتدار ہے وہ فساد برپا کر رہا ہے، چاہے وہ NRC کے نام پہ ہو، چاہے وہ گاؤں کشی کے نام پہ ہو، یا کبھی لو جہاد کے نام پر، یا پھر اس وقت جو ہے کسانوں کے بل لانے کے نام پر۔ اس ظلم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، نہ صرف ظلم کے خاتمے کی کوشش کرنی چاہیے بلکہ اس کا ایک الٹرنیٹ ہمیں پیش کرنا چاہیے، ایک متبادل دنیا کے سامنے پیش کریں کہ ہمارے پاس یہ قرآن کا قانون موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ میں ایک جملہ کوٹ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ قوم سب سے، مودودی علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا میں نے بہت سارے فلاسفرز کو پڑھا، ارسطو کو، افلاطون کو، سب کو پڑھا، لیکن مجھے میرے سامنے یہ سب جو ہے مجھے بوندے نظر آئے، کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے مسائل کا حل تلاش کیا لیکن مسائل کی تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ جب میں نے قرآن کو پڑھا تو یہ مجھے شاہ کلید نصیب ہوئی کہ جس سے دنیا کے بہت سارے مسائل بلکہ دنیا کے تمام مسائل کا علاج، تمام مسائل کا حل قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رکھا ہے۔ میرے دوستو، اس وقت اس دعوت سینٹر کی افتتاح کے موقع پر میں اپیل کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے کہ آپ اٹھیں اور اس وقت جو ظلم برپا ہے، اس وقت ساری دنیا کے اندر جو کچھ حالات ہیں، ان حالات کو بدلنے کے لیے اور پھر امت مسلمہ کو اس زوال سے نکال کر عروج کے زینوں پر چڑھانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ایک ہے اس مشن سے جڑ جائیں جو مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو مشن تمام انبیاء علیہ السلام کا تھا، عقیم الدین کا جو مشن تھا، اور پھر انسانیت کو پیدا کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ کا، اس مشن کو زمین پر قائم کرنے کے لیے اٹھ جائیں۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، آئیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانے آخر میں ایک ایسا زمانہ آئے گا جب جو ہے ہر کچے پکے مکان کے اندر اسلام داخل ہو کر رہے گا، ہم اٹھیں نہ اٹھیں، ہم کوشش کریں نہ کریں، لیکن اللہ کا دین اس زمین پر قائم ہو کر رہے گا، ہر کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہو کر رہے گا۔ اس عزم کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ، اس ولولے کے ساتھ اٹھیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں، جو اقبال کے شاہین کا خواب تھا، جو مولانا مودودی علیہ الرحمٰن کے مرد مومن کا خواب تھا، وہ انشاءاللہ وہ خواب تعبیر شرمندہ تعبیر ہوگا۔ البتہ اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم سب اٹھیں اور اس مشن کو لے کر اٹھیں۔ جب یہ مشن کو لے کر اٹھا جائے گا تو نہ صرف ہمارے مسائل، ساری دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ کوئی نرا فلسفہ نہیں ہے، دنیا دیکھ چکی ہے جب یہ اس مشن کو لے کر اٹھنے والے جب اٹھتے ہیں تو ساری دنیا پر جس طرح چھا جاتے ہیں، بکریاں چرانے والے جو ہے تخت و تاج کے مالک ہو جاتے ہیں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آواز دیتا ہوں، کونوا من انصار اللہ۔ آپ سے میں یہی جواب سننا چاہتا ہوں، نحن انصار اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم سب مل کر اس دین کے قیام کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ظلم و ستم سے نجات دلانے اور سلامتی اور اطمینان اور سکون کی زندگی گزارنے کے لیے ہم اٹھیں اور ان کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور یہ بات ضرور ہے کہ ایک دن آئے گا یہ دین قائم ہوگا۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور یہ انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ۔
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا نداما ولا مفتونين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.